السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی حفاظت اور قرآن مجید کیسے کتابی شکل میں ہم تک پہنچا، اس حوالے سے مختصر سی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو 40 میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 برس ہوئی تو غار حرا میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو سب نبیوں پر وحی پیغام لے کر آئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئے اور قرآن مجید کی پہلی سورت اس کی 5 آیتیں لے کر حاضر ہوئے اور اس طرح قرآن مجید کے نزول کا آغاز ہو گیا۔ اچھا، اب جو آگے قرآن مجید کی حفاظت کی تاریخ ہے اس حوالے سے پہلے ہم اس بات کو ذرا واضح کر لیں کہ قرآن مجید کی حفاظت کے 3 بڑے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ سب سے جو پہلا طریقہ کار ہے وہ سب سے زیادہ اتھینٹک، سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ جو ہے وہ اہم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، کہ ہم یہ ذکر نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اب یہ آیت پڑھنے کے بعد کسی قسم کا وہم اور شک دور ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوئی، یا کہ کیا قرآن مجید میں کوئی کہیں بھی کمی بیشی یا کہیں گنجائش ہے۔ تو یہ سب شکوک و شبہات جو دور ہو جاتے ہیں کہ جب کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ نے خود ہی قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس لیے اس کی زبر زیر پیش میں کہیں بھی ذرا برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اچھا، قرآن مجید کی حفاظت کا دوسرا جو بڑا ذریعہ ہے وہ حفظ ہے، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنا۔ تو قرآن مجید جب نازل ہونا شروع ہوا تو ساتھ ساتھ ہی صحابہ کرام اس کو یاد فرماتے گئے اور اس طرح قرآن مجید جو ہے وہ حفظ ہوتا گیا۔ اور یہ حفاظت کا جو ذریعہ ہے دوسرا حفظ کرنے کا، اسی وجہ سے بعد میں اسی قرآن مجید کو کتابی شکل میں بھی لانے کی ضرورت پیش آئی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو جب بھی کوئی صورت یا آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے تلاوت فرماتے اور صحابہ اکرام اس کو زبانی یاد کر لیتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کاتبین وحی، یعنی جو صحابہ اکرام وحی کو لکھنے پر مامور تھے، جن کی ذمہ داری قرآن مجید کی وحی جو نازل ہوتی ہے اس کو لکھنا تھا، وہ قرآن مجید کو تحریری شکل میں بھی لکھتے جاتے ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید تحریری صورت میں مختلف لوگوں کے پاس موجود تھا۔ یہ تحریر پتھر کی سلوں، کھجور کے پتوں، لکڑی، چمڑے وغیرہ اس طرح کی چیزوں پر ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ رمضان المبارک میں سارا قرآن مجید صحابہ اکرام کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خلفائے راشدین کے علاوہ حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور زبیر بن عوام اور حضرت عبداللہ بن سلام مشہور حفاظ کرام تھے جن کو قرآن مجید یاد تھا۔ کثرت حفاظ یعنی زیادہ قرآن مجید کے حفاظ کی کثرت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بئر معونہ کا ایک واقعہ پیش آیا اور اس موقع پر 70 حفاظ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے تھے، جبکہ حیات مبارکہ کے آخری رمضان میں یہی دور
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا۔ گویا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت تک قرآن کتابت کے لحاظ سے یعنی لکھے جانے کے لحاظ سے بھی محفوظ ہو چکا تھا، اور حفظ کے اعتبار سے بھی یعنی صحابہ کرام کو بھی زبانی یاد تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی قرآن مجید کا حصہ نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اسے لکھوا دیتے، اور عام طور پر کاتبین وحی یعنی وحی لکھنے والے میں سے کوئی نہ کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس ہر وقت موجود ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عہد نبوی میں سارا قرآن مجید جمع کیا اور رات بھر میں قرآن مجید پڑھ لیتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو کم از کم 1 ماہ میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے تو جو قرآن مجید نازل ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھوا کر مسجد نبوی میں ایک صندوق میں رکھوا دیتے تھے، اور اس سے مسلمان نقل کر لیتے یعنی وہاں سے مزید لکھ لیتے۔ اس طرح قرآن مجید مکمل طور پر تحریری شکل میں موجود تھا۔ البتہ یہ قرآن مجید منتشر اوراق میں تھا، ایک کتابی شکل میں موجود نہیں تھا۔ آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور جو ہے وہ 11 ہجری سے 13 ہجری 2 سال ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے فتنے جو ہیں وہ پیدا ہوئے، اور جھوٹے نبوی جو ہیں ان کے فتنہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب ایک جھوٹے نبی کے خلاف صحابہ کرام کو جنگ پر بھیجا۔ تو یہ جنگ یمامہ ہوئی جس میں تقریباً 700 حفاظ صحابہ شہید ہو گئے، یعنی 700 کے قریب قرآن مجید کے حافظ شہید ہو گئے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے ضائع ہونے کے خدشے کے پیش نظر قرآن مجید کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو انکار کر دیا کہ جو کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا میں کیوں کروں اور میں کیسے کر سکتا ہوں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار جاری رکھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ کھول دیا، اور انہوں نے حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دی۔ انہوں نے اعلان کے ذریعے صحابہ کرام کے پاس محفوظ تحریری قرآن مجید جمع کر دیا، یعنی اعلان کروایا کہ صحابہ کرام جن کے پاس تحریری شکل میں لکھا ہوا قرآن مجید موجود ہے وہ لے آئیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر یعنی جو لکھا ہوا قرآن وہ بھی مختلف صحابہ کرام کے پاس، اور حفظ یعنی جو صحابہ کرام کو یاد تھا اس کو سامنے رکھ کے بڑی احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ مرتب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تمام تراشے وہ تمام لکھے ہوئے حصے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہتمام سے لکھوائے تھے وہ بھی لائے گئے، اور اس کے ساتھ تمام صحابہ کے پاس موجود قرآن کے مسودات بھی حاصل کیے گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر آیت لکھنے سے پہلے تحریری مجموعوں میں دیکھا، پھر حفاظ کی یادداشت سے مقابلہ کر کے لکھ لیتے، گویا وہ حفظ اور تحریر دونوں طرح سے تصدیق کرتے تھے۔ اس طرح حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احتیاط کے ساتھ قرآن مجید کا ایک نسخہ تیار کیا، اور ترتیب وہی قرآن مجید کی رکھی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے کی ترتیب تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اب یہ مرتب اور ایک باقاعدہ ترتیب کے ساتھ قرآن مجید جو ہے وہ جمع ہو گیا تھا ایک کتابی شکل میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منتشر صورت میں موجود تھا۔ قرآن مجید کا یہ جو ایک نسخہ تیار ہوا، ایک کتاب تیار ہوئی، یہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس رہی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے دور میں ان کے پاس یہ کتاب رہی، اور بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور امہات المومنین حضرت محمد صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ کے پاس وہ نسخہ موجود رہا، اور جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور قرآن مجید کے حوالے سے پھر جو ہے مختلف مسائل پیدا ہوئے، بعض جو لوگ تھے وہ قرآن مجید کے پڑھنے میں جو غلطی کر رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوایا اور اس کو پھر مختلف کتابوں میں لکھوا دیا، اس کے کئی ایک مختلف کتابیں تیار کروائیں اور اسلامی سلطنت کے مختلف صوبوں میں وہ نسخے بھیج دیے، وہ کتابیں بھیج دیں کہ آج کے بعد انہی کے مطابق جو ہے وہ سب قرآن مجید کو پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی جو ہے وہ غلطی سے یا کسی اور صورت میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرے گا۔ اس طرح قرآن مجید جو ہے بحفاظت محفوظ ہوا اور ابھی تک ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، اور قیامت تک اس کی زبر زیر پیش میں فرق آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور امید بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے جب اس کی حفاظت کا ذمہ خود فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم۔